اب دیکھیں نا وہ ایکسپورٹ اور اس پہ جو آپ کا ٹیکس ہے وہ بھی 1% ہے, وہ فائنل ٹیکس ہے. تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اگر $25 بلین وہ نکال دیں, $25 بلین وہ نکال دیں. تیسرا ایلیمنٹ جو ہے ایگریکلچر انکم کا جو پروونشل سبجیکٹ ہے اور جو سروسز ٹیکس ہے وہ $20-25 بلین ڈال دیں, تو جو وفاقی حکومت ہے اس کے پاس کوئی اسپیس نہیں رہ جاتی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانے کی. دوسرے جب آپ نے بات کی نا, آپ بھی میری والا کافی اس میں ہے کہ جب امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ اتنا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے ایوب خان کا دور. اس میں ایک ہوتا تھا چیف کنٹرولر آف امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس, شاید آپ کو یاد ہو, شاید آپ کے طالب علمی کے زمانے میں. تو جب آپ کو کچھ امپورٹ کرنا ہوتا تھا تو آپ پرمیشن لیتے تھے, اور وہ پرمیشن ایک تو ایسنشل آئٹم تھی, انڈسٹری آئٹم تھی. دوسری پرمیشن وہ اسی صورت میں ہوتی تھی کہ آپ کے پاس اسپیس اویلیبل ہو ڈالرز میں کہ آپ اس میں سے امپورٹ کر سکیں. اگر نہیں ہوتی تھی تو وہ لائسنس ہی نہیں ملتا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں پھر واپس وہاں جانا پڑے گا کہ جتنی ہمارے پاس گنجائش ہے, انڈسٹریل را مٹیریل چھوڑ کے, انڈسٹریل را مٹیریل جو ہے وہ آپ الاؤ کر دیں, لیکن انڈسٹریل را مٹیریل کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں ہمیں راشننگ کرنی پڑے گی ڈالر کی اور امپورٹ کی. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ کب تک ادھار لے کے اور وہ گیپ فل کرتے رہیں گے. تو جو چیزیں نان ایسنشیل آئٹمز ہیں, مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ بازار میں جائیں, شالمی میں چلے جائیں یا کہیں چلے جائیں, تو ہر چیز چائنیز ہے. بالکل ایسی, ٹھیک ہے, آپ کو بالٹی بھی پلاسٹک کی چائنیز ہے, سوئی سے لے کے بڑی سے بڑی تالا بھی چائنیز ہے. تو اگر 75 سال میں تالا بھی چائنیز ہی آنا ہے اور وہ امپورٹ ہونا ہے, تو اس پہ کسی کو تو سوچنا پڑے گا کہ یار یہ جو ڈالر ہے یہ ادھار لے کے ہم امپورٹ کر رہے ہیں, تو اس کو کہیں تو بریک لگائیں. تو بہت ساری ایسی نان ایسنشیل آئٹمز ہیں جس پہ بریک لگانی پڑے گی, اور اس کے لیے جو ہے وہی امپورٹ لائسنس جو ہے نا وہ دوبارہ ریوائیو کرنا پڑے گا. وہ جو انہوں نے جو اس وقت تھے جو فنانس منسٹر شعیب وغیرہ, وہ اتنے بیوقوف نہیں تھے. انہوں نے جب یہ سارا سسٹم بنایا ہوا تھا تو اسے کہتے ہیں نا, انہوں نے اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلائے.